السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیں آج سورہ آل عمران کی 175ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ ارشاد پروردگار عالم ہے، یہ شیطان صرف اپنے چاہنے والوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، اگر مومن ہو تو میری مخالفت سے ڈرو۔ یقیناً اللہ کے حقیقی بندے کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں، شیطانی وسوسوں سے وہ ڈرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا خدا کہہ رہا ہے شیطان تو صرف اپنے چاہنے والوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، لہٰذا صاحبان ایمان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ صاحبان ایمان کو اللہ کی مخالفت کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ خود خدا کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہو تو میری مخالفت کرنے سے بچو۔ جو پیغامات ہیں اس آیت سے کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے، شیطانی کارنامے کیا ہیں، سب سے پہلی چیز تو شیطان بڑی نا امیدی اور مایوسی پھیلاتا ہے، لہذا پہلا پیغام یہی ہے، ہر قسم کے افواہ اور پروپیگنڈے جو مایوسی اور نا امیدی پھیلاتے ہیں وہ سب کے سب شیطانی کام ہیں، سب شیطانی اسلحے ہیں، شیطان اس کو کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ شیطان دوسرا کام کیا ہے؟ ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، نیک کام سے خوفناک بنا دیتا ہے، لہذا ڈرانے دھمکانے کا طریقہ یہ شیطان کا حربہ ہے۔ یخوف اولیاءہ، جو شیطان سے قریب ہوتے ہیں نا انہی کو ڈراتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ تیسرا پیغام ڈرنا، بھاگنا، فرار کرنا میدان جنگ سے، یہ سب جو شیطان کے دوست ہیں ان کا کارنامہ ہے۔ میدان جنگ میں تیسرا پیغام یہ، میدان جنگ میں ڈرنے والے سب کے سب شیطان کے دوست ہیں اور شیطانی طاقت کے ماتحت ہیں۔ انما ذالک الشیطان یخوف، ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تو جنگ سے فرار بھی کرتے ہیں، میدان جنگ سے بھاگتے بھی ہیں۔ شیطان کا چوتھا کام، یہاں پر جو چوتھا پیغام ہے، شیطان سب کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے، اپنی ولایت میں رکھنا چاہتا ہے کہ سب اس کی سرپرستی میں رہیں، سب اسی کی مانیں۔ لہذا چوتھا پیغام یہ ہے کہ مومنین، شجاع، بہادر، سب شیطان کے قبضے، اس کی ولایت سے محفوظ ہیں، دور ہیں، ہرگز شیطانی قبضے میں نہیں آتے۔ پانچواں پیغام، اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی مخالفت سے انسان اگر ڈرتا ہے تو یہ مخالفت انسان کو، خوف خدا انسان کو فرما بردار، مطیع، اطاعت گزار، پروردگار کا فرما بردار اور اطاعت گزار بنا دیتی ہے۔ یہ خوف خدا انسان کو صاحب اطاعت بنا دیتی ہے کہ پیروی کرنے والا ہو جاتا ہے، اور اگر خوف خدا نہیں ہوتا ہے تو شیطان کا ڈر جب آتا ہے تو پھر شیطان کی اطاعت کرنے والے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے حکم نہیں مانتے ہیں، جبکہ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، ان سے نہ ڈرو جو شیطانی دوست ہیں، جو شیطانی کارنامے انجام دیتے ہیں، خافونی، میری مخالفت سے ڈرو، خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے۔ چھٹا پیغام، سچے حقیقی مومن کبھی بھی
اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، غیر خدا سے بالکل نہیں ڈرتے، جو بھی حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ یہی اس میں کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کوئی یقین رکھتے ہیں۔ ایمان شجاعت جدا نہیں ہے، ایمان اور شجاعت جدا جدا نہیں ہے۔ وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور بہادر بھی ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہی نہیں کسی سے، اور جب کہ ایمان رکھتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حقیقت امر یہ ہے کہ روایت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر شے سے ڈرتا ہے۔ یقیناً میدان عمل میں اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اگر یہ فکر ہے کہ ہم کامیاب زندگی گزاریں، تو صرف اتنا سوچ لیں کہ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی مخالفت کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں سے بھی نافرمانی نہ ہو جائے، خدا کی اطاعت میں قدم بڑھائیں، زندگی کو کامیاب بنائیں۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔